میرا سوال یہ ہے کہ آپ اکثر دو جملے اپنے دروس میں استعمال کرتے ہیں کہ خود کو اللہ کے سامنے ڈال دینا، اور ایک اور جملہ آپ کا یہ ہوتا ہے کہ رکاوٹیں ہٹانا اپنے اور اللہ کے بیچ میں سے۔ کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کو براہ راست نہیں دیکھ سکتے، اور عمومی طور پہ ہم اپنی زندگیوں میں بزی ہوتے ہیں، آفس سے گھر، گھر سے آفس، تو ایسی کوئی ہدایت کر دیں کہ ہر وقت ذہن میں رہے کہ کون سی رکاوٹ کس طرح سے ہٹانی ہے، اور کس کس وقت اللہ کے سامنے اپنے آپ کو ڈالنا ہے۔ اسی سوال کا جواب اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کے ذریعے سے دیا ہے۔ اسلام کی حقیقت ہی یہ ہے کہ میں اپنا پورا وجود اپنے پروردگار کے سامنے سرنگوں کر دوں، سرنڈر کر دوں۔ اسلام کے معنی یہی، اللہ کے پیغمبر اسی حقیقت کی یاد دہانی کے لیے آتے ہیں، اسی کی طرف دعوت دیتے ہیں، اسی کی طرف توجہ دلاتے ہیں، اس کی بلکہ منادی کرتے ہیں۔ تو اس لیے اپنے آپ کو ان کی دعوت پر لبیک کہنے کے لیے تیار کرنا۔ وہ جو کہہ رہے ہیں، ظاہر ہے یہ میں اپنی طرف سے تو نہیں کہہ رہا، انہی کی طرف سے کہہ رہا ہوں کہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دو، اللہ کے سامنے ڈال دو۔ وہ امتیاز اپنے اندر پیدا کرو جو سیدنا ابراہیم کی خصوصیت بن گیا کہ انہوں نے کہا اسلمت لرب العالمین۔ تو آپ اس کے لیے یاد دہانی کے محتاج ہوتے ہیں۔ یعنی ہم سب انسانوں کے ساتھ مسئلہ وہی آپ نے بیان کیا ہے کہ مجھے دفتر بھی جانا ہے، مجھے کاروبار بھی کرنا ہے، میرے دوسرے مشاغل بھی ہیں، ظاہر ہے میری ایک معاشرتی زندگی بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں نے اس کے لیے جو نظم بنایا ہے، پورے اخلاص کے ساتھ کوشش کرنا چاہیے کہ اس کی پابندی کریں۔ آپ دیکھیے نا کہ یہ نہیں کیا گیا کہ یاد دہانی کے لیے آپ چلیے کوئی ہفتے میں ایک دن حاضر ہو جایا کریں، 5 وقت کی نماز فرض کر دی۔ یعنی وہ بھی یہ نہیں کیا کہ آپ چاہیں تو پڑھ لیں، چاہیں تو نہ پڑھ لیں، اور اس شدت کے ساتھ کیا ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، پوری وقت کی پابندی کے ساتھ۔ یہ اسی لیے ہے کہ رکاوٹیں دور کی جائیں اور آپ کو بار بار یاد دلایا جائے کہ بندہ مومن کا کام اپنے آپ کو اپنے پروردگار کے سپرد رکھنا ہے۔ اس میں اگر نماز کو آپ دیکھیں تو یہ تاکید کی گئی ہے کہ کم سے کم 3 نمازوں میں، یعنی فجر میں، مغرب میں اور عشاء میں، قرآن مجید بھی پڑھ کے سنایا جائے۔ یعنی قرآن مجید تو خیر باقی نمازوں میں پڑھنا، پڑھ کے سنایا جائے، اس میں لوگ سنیں بلند آواز سے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے ساتھ بھی 5 وقت کا تعلق قائم کیا ہے پروردگار نے۔ تو آپ اس طریقے سے اگر قرآن کو نہ سمجھتے ہوں تو خود اپنے لیے وقت طے کریں کہ مجھے دن میں کچھ دیر کے لیے، مجھے چلے ہفتے میں ایک بار صحیح، 2 مرتبہ صحیح، اللہ کی کتاب کے ساتھ اپنا ربط پیدا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پڑھنا ہے۔ اور میں اب توجہ دلاتا ہوں کہ اللہ نے ایسے اسباب پیدا کیے ہیں، سننا ہے۔ قرآن مجید اپنے فارم کے لحاظ سے جو اس کا اسٹرکچر ہے، سننے کی کتاب ہے، خطابت کے اسلوب میں ہے، وہ بہت مؤثر ہو جاتی ہے جب آپ اس کو سنتے ہیں۔ تو اب اس کے تراجم بھی اللہ تعالیٰ نے سننے کا اہتمام کر دیا ہے، دنیا کی ہر زبان میں ہے اس کا۔ پھر یہ کہ آپ کے گھر کے قریب اگر مسجد ہے یا آپ کے کام کی جگہ پہ، تو طے کر لیجئے کہ آپ اگر 5 وقت جانے میں دقت بھی محسوس کر رہے ہیں تو کم سے کم 1 یا 2 نمازوں کے بارے میں آپ اپنے آپ کو مقید کر لیں کہ مجھے مسجد میں جا کے پڑھنی ہے۔ میں آپ سے سچ عرض کرتا ہوں کہ جو نماز ہم گھر میں پڑھتے ہیں یا مسجد سے باہر پڑھتے ہیں، وہ اپنی تاثیر کے لحاظ سے، اپنی روحانیت کے لحاظ سے، عزم کے لحاظ سے، تذکیر کے لحاظ سے عادی بھی نہیں رہتی۔ تو مسجد کے ساتھ ایک زندہ تعلق، باقاعدہ اپنے آپ کو، تو یہ اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا سلوک ہے۔ اس کے تمام پہلو طے کر دیے گئے ہیں، یہاں تک کہ ہفتے میں ایک دن بڑے اہتمام کے ساتھ پورے نظم کو کہا گیا ہے کہ وہ آئے اور مسجد میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ، جب آپ سجدہ ریز ہوتے ہیں تو اصل میں آپ وہی کام کر رہے ہوتے ہیں، میں نے اپنے رب کے سامنے اپنے آپ کو ڈال دیا ہے۔ یعنی ڈال دیا ہے، جو باطن میں تھا وہ ظاہر میں آ جاتا ہے۔ اگر باطن جھکا ہوا تھا تو اب ظاہر میں بھی ہم نے اپنی پیشانی زمین پر رکھ دی۔ تو میرا اس معاملے میں زاویہ نظر یہ ہے کہ جو سلوک اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا ہے، ہمارا معاملہ وہی ہے جو عام طور پر خواتین کا ہوتا ہے۔ یعنی ان سے کہا جائے نا کہ مصیبت آ گئی، کوئی مسئلہ پیدا ہو گیا، گھر میں لڑائی ہو رہی ہے، کہتے ہیں وظیفہ بتائیں،
یہ سب سے بڑا وظیفہ یہ ہے کہ اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں. اچھا اسی طرح سے یہ کہاں جائیں؟ بھائی اپنے محلے کی مسجد میں جائیں. نہیں، وہ مزار پر چلی جائیں. جمعرات کا ختم ہو جائے گا، وظیفے میں بہت دل لگے گا، لیکن جو اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا سلوک ہے وہ کبھی زیر بحث نہیں آئے گا. یہ سلوک کامل ہے، اور اس کو دینے کے بعد یہ اعلان کیا گیا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. تو اس وجہ سے ہمارا کام صرف اس کی طرف توجہ دلانا ہے. یہ پورا سلوک خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر گئے ہیں.